ان کی نہ کوئی اخلاقی جوازیت ہے اور نہ ان کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اصل کو وقت محدود ہونا میں قسم کا ایک سوال پوچھنا ہے کہ لائک ایج پاکستان نے فاٹا بچ جس طرح سواد ایک امن معاہدہ ہوا پورے علاقے امن ہو جانا افغانستان امن ہو گیا کیا امریکن فوجوں اتوں واپس آنی تھی؟ اگر جو ہے وہ آج کی کے اندر امن ہو جاتا ہے لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اکاؤنٹیبل بناتے ہیں اور وہ بندوق کی حکمرانی کے بجائے نیگوسیشن کو بلیو کرتے ہیں ایک دوسرے کو جینے کا حق لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی اس کی کے اندر نہ وہ فزیکل ڈیویژن سے امریکہ جو ہے وہ کل نہیں تھا تب بھی امریکہ وہاں موجود تھا. ٹھیک ہے آج چائنا میں امریکی کوئی فوجیں نہیں ہے لیکن امریکہ کی اور چائنا کی اکانومی کو اگر آپ دیکھیں تو آج اگر امریکہ جو ہے وہ چائنا کو یہ کہہ دے کہ میں تمہاری جو ہے مصنوعات کا بھائی کاٹ کرتا ہوں تو چائنیز اکانومی جو اس وقت پوری دنیا میں ایک بوم کی شکل اختیار کر رہی ہوئی ہے ایک خبر کے طور پر جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ چائنیز مصنوعات کی جو امپورٹ امریکہ میں ہوتی ہے اور چائنا جو ایکسپورٹ کرتا ہے امریکہ سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے وہ چائنا کی مصنوعات کی ہے. گل کرنے امن نے سواد ہی امن ہوا ایک معاہدہ ہوا ٹھیک ہے تو دیکھا کہ اس معاہدے تو پہلے پوزیشن ایسی کہ انہوں سکول خاؤ گرلس سکول سے یا بوائز سے بالخصوص لڑکیاں سکول سے انہوں ہٹ کیے ٹھیک ہے اور ایک عجیب کیفیت تھی ایک تصور سامنے آیا بلکہ دو آ رہی ہیں سامنے. ایک یہ ہے کہ جناب جہاں کمپرومائز ہوا یہ اس بیس پر ہوا کہ پاکستان آرمی جب انہوں نے کمانڈ سسٹم سب اس تک پہنچی گئی تھی انہوں نے یک طرفہ اعلان کیا جنگ کو دینا چاہیے ٹھیک ہے. دوسرا اس طرح کے امریکن انٹرسٹ یہ ہے کہ کسی طرح کچھ اس علاقے میں جو ہے نا کچھ معاہدے کرو تاکہ کس حد تک امن رہے. تیسری چیز یہ بھی جڑا بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ کیا بندوق نے دور اوپر کوئی بھی گروپ ملک نے کسی بھی اسٹیج ایک طویل عرصے تک اس کو جنگ کرنا اور آخری کیا اس نے مطالبات تسلیم کرا کیا یہ اسٹیٹ ناکامی نہیں ہونی؟ دیکھیے جی میں یہ اس چیز کو تھوڑا سا پیچھے کی جانب لے جاؤں گا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ایک چھوٹا سا واقعہ جی دیکھیں کہ اس وقت بھی ملاؤں نے پریشر ڈال کے تو ایک لیجسلیشن کروا جمعے کی چھٹی اور بے شمار لوگوں کے عقیدے ڈیفائن کرنا کون مسلمان ہے کون نان مسلم ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس لیجسلیشن کے نتائج یہ ہوئے کہ پاکستان جو ہے وہ فرقہ واریت کے گرداب سے آج تک نہیں نکل سکتا. اسی طریقے سے کیونکہ پاکستان کی غیر جمہوری قوتیں ہمیشہ اس کے استعمال کے لیے اس کی پروکسیز کون ہے. پاکستان کے عوام کو جب جب ووٹ کا موقع ملا اپنے نمائندہ منتخب کرنے کا ملا تو انہوں نے ہمیشہ ماڈریٹ لوگوں کو ووٹ دیے. ایسے لوگ جو 21ویں صدی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مینٹلی پریپیئر ہیں ان میں کیپیبلٹی اور اپنے معاشرے کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان کی غیر جمہوری قوتیں اور بالخصوص کور کمانڈرز اور آرمی کا انفلوئنس پالیٹکس میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ لیڈرشپ کو ڈلیور نہیں کر رہے اور وہ اپنی پراکسیز کو یوز کرتے ہیں. اور سوات کے اندر بھی آرمی کا وہ سیکشن جو ان انتخاب سنکوشوں کے ساتھ جو ہے اس کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اور وہ ویو شیئر کرتے ہیں. وہ لیڈرشپ کو جو ہے وہ مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے کہ سویلین لیڈرشپ یا پولیٹیکل فورسز کے اندر پوزیشن ہے. جیسے آج نواز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب کی حکومت پنجاب میں ختم ہوئی اور اس کے بعد تھوڑی دور تک گورنر بظاہر تو یہ ایلیگیشن جو ہے وہ کس کی طرف جائے گا یہ زرداری کی طرف جائے گا پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا کیونکہ فیس کے اندر پیپلز پارٹی ہے. لیکن جو علاقوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ہمیشہ پاکستان کی غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر جمہوری قوتوں کو ناکام اور یہ اسٹیبلائز کرتے رہے. اور سماج کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ تمام ماڈریٹ لوگوں کی زندگیوں کو سیٹ ہو گئی. نیشنل پارٹی کی جو منتخب ممبران اسمبلی تھے جو اس کے ممبر تھے جو اس کے ورکرز تھے جو اس کے سمسائزر تھے وہ سویٹن تھے. انہوں نے میڈیا کے اندر ایون لائیو چینلز میں جو ہے وہ کال کر کے یہ کہا کہ یہ کوئی طالبان نہیں ہے یہ کوئی پاکستان طالبان نہیں ہے
یہ ISI ہے, یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے یہاں کی ماڈرن سیکولر فورسز کو مارجنلائز کرنا چاہتی ہیں اور ایک ایسا خیال کریٹ کرنا چاہتی ہے جس سے کہ دوبارہ امریت کی راہ ہموار سکے. اور پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو سواد کا معاہدہ کیا گیا ہے, اس معاہدے سے امن وابستہ نہیں ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے ٹینڈر کر کے آپ یہ سمجھیں کہ ٹیررسٹ اور انقلاب پسند گروہوں کی حوصلہ افزائی کی اور یہ چیز ہماری رکنے والی نہیں. یہ تو صرف سمجھ لیا کہ اسلام انہوں نے حوصلہ افزائی. یس شب صاحب جو امپورٹنٹ چیز سوال پوچھنی سی وہ یہ سی کہ جڑا کل ڈسیزن آیا اسے شہباز شریف اور نواز شریف نے خلاف, اس نے پاکستان میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ انکلوڈنگ ریاض یعنی وہ اس کو خوش نہیں ہے. اور جڑا زرداری صاحب جڑی لیٹسٹ جڑی آئی ہے انہوں ایک ڈبل کیا دیتا ہے اس میں جڑا بیان صاحب ایک طرف سے کہ کورٹ ڈسیزن ہے ٹھیک ہے اس میں احترام ہونا چاہیے تو دوسری طرف جڑا انہوں نے دیتا بیان یعنی ایک درمیان یہ انہوں نے ایک راہ کٹی ہے اسی تو اس کا سمجھا کہ یو ڈسیزن کیا جڑے اس نے اثرات ہیں پیپلز پارٹی میں خلاف نہیں ہے. لیکن جی میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی پاکستان کے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. مسلم لیگ نے تاریخ سے سیکھا, مسلم لیگ کی لیڈرشپ نے تاریخ سے سیکھا اور وہ کمیٹڈ ہو گئے, ریڈیکل ہو گئے جوڈیشل کرائسس سے کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری چاہیے جو لوگوں کو ریمیڈی دے, لوگوں کا کانفیڈنس ہو اور کسی فرد واحد کو, کسی ادارے کو پاکستان کے جو قومی اثاثے ہیں انہیں اونے پونے فروغ کرنے کا حق نہیں دیا جانا چاہیے. پیپلز پارٹی کی میں سمجھتا ہوں کہ قیادت نے اس فیصلے میں اور پھر بالخصوص نواز شریف اور شہباز شریف کو مارجنلائز کرنے میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو رول پلے کیا, اس کا الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ بھگتنا پڑے گا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو بھی اور پاکستان کی جمہوری قوتوں کو بھی بھگتنا پڑے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نواز شریف اور مسلم لیگ کے کندھوں پہ اگین ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ آیا وہ اپنا جو احتجاج ریکارڈ کریں گے تو وہ ان کی منزل جو ہے وہ جا کے ایک آزاد عدلیہ پہ ہوگی, یا وہ منزل جہاں جو ہے وہ جا کے پاکستان کی منزل پھر جو ہے وہ کسی آمر کی طرف جائے گی. تو ہم ہوپ کرتے ہیں کہ چونکہ اس وقت مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے جو امیڈیٹ ایشوز ہیں ان کو بہتر طریقے سے ایڈریس کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی کو ایز جمہوری پارٹی ایک عوام کی پاپولر پارٹی ہونے کے ناطے انہیں ایڈریس کرنا چاہیے اور پولیٹیکل فورسز کو ڈسٹیبلائز یا مارجنلائز کرنے کی پالیسیوں کے بجائے ان فورسز کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے. اور اگین میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں گورنر راج لگا کے تو پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ امریت کے راستے ہموار کر رہی ہے, جیسا پیپلز پارٹی کی قیادت کو وہ ان کے افسوس سے کچھ نہیں حالت بدلنے والی. بتائیں افسوس آپ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اتنے بے بس ہیں, اتنے مجبور ہیں کہ آپ اس شخص کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنانے پہ تیار نہیں ہیں جس چیف جسٹس نے پاکستان کے لوگوں میں ایک تحریک دی کہ آپ کے یہ حقوق ہیں, آپ کے یہ فرائض ہیں, اور سارے جلاوطن پاکستانیوں کو جو ہے وہ واپس جا کے اقتدار کے مدد لوٹنے کے جو ہے وہ مواقع فراہم کیے اور وہ ابھی تک جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پیپلز پارٹی کرے گی جس طرح کہ ابھی تک ایک سال سے انہوں نے جو ڈیلے ٹیکسز استعمال کیے تو ڈھیر بڑھ کے پیپلز پارٹی اس سلطنت میں اور پھنستی جائے گی اور اس کا انجام جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوگا. یہ ہماری خواہش نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سنبھل جانا چاہیے کیونکہ ماضی کے جتنے بھی ان کے ادوار رہے ان ادوار کے نتیجے میں جو ہے جو کچھ وہ ہے اس سے پاکستان کی اور پاکستان کی جمہوری قوت سے بھی بہت پیچھے گئی اور بالخصوص کل کا فیصلہ جو ہے یہ دور رس نتائج کا حمل ہوگا اور اس سے جو ہے کوئی اچھی بات پروموٹ نہیں ہوگی. جی شروع صاحب جڑا تساں گل کرنے